امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار پھر ایرانی عوام کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں بمباری سے 6 بچے شہید، جنوبی تہران میں 13 افراد جان گنوا بیٹھے، قم پر حملے میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات میں امریکی فوج پر میزائل برسا دیے۔ ایرانی فوجی ترجمان کا حملے میں 25 امریکی فوجیوں کی ہلاکت یا زخمی ہونے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی کمانڈرز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اور ریلوے انتظامیہ کی نااہلی نے مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ خوشام میں 2 روز بعد ایک اور ٹرین حادثے کا شکار۔ لاہور سے میاں والی جانے والی ٹرین کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران میں تباہ امریکی طیارے کا ویپن افسر بھی بازیاب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر دعویٰ، لکھا امریکی فوج نے تاریخ کا سب سے جرأت مندانہ ریسکیو آپریشن کیا۔ پہلی بار دشمن کے علاقے میں 2 الگ الگ کامیاب ریسکیو آپریشن کیے۔ خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس درجنوں طیارے استعمال کیے گئے۔ زخمی پائلٹ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ امریکی پائلٹ کے سرچ آپریشن کے دوران حملوں میں 9 ایرانی شہید۔ امریکی میڈیا کے مطابق پائلٹ کی تلاش کے دوران 2 بلیک ہاک جنگی ہیلی کاپٹر اور ایک C-130 کارگو جہاز تباہ ہوا۔ F-15 کا ویپن افسر جان بچانے کے لیے اونچی چوٹی پر چڑھا، 48 گھنٹے تک وہیں چھپا رہا۔ امریکی اہلکار نے خفیہ رابطے کا طریقہ استعمال کیا۔ تلاش میں گرنے والے ہیلی کاپٹر اور C-130 کارگو کو امریکی فوج نے خود تباہ کیا۔ مقصد حساس معلومات چھپانا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ ایران سے امریکی ہواباز کو طبی امداد کے لیے کویت منتقل کر دیا گیا۔ ایک روز قبل ایک اور امریکی پائلٹ کو بھی خفیہ طور پر ریسکیو کیا گیا۔ ایران کا امریکہ کے ریسکیو آپریشن کا پوسٹ مارٹم، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکی مشن کو ناکام قرار دے دیا۔ کہا تباہ طیارے کے پائلٹ کو بچانے کی بے بس کوششیں ناکام ہو گئیں۔ جنوبی اصفہان میں امریکی فوجی کارروائی کے دوران 2 C-130 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے۔ امریکی اور ایرانی فوج میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ٹرمپ نے پائلٹ کو بچانے کے لیے خصوصی آپریشن کا دعویٰ اپنی شکست چھپانے کے لیے کیا۔ واقعے سے امریکی فوج کی ناکامیوں میں اضافہ ہوا۔ امریکی صدر نفسیاتی جنگ کے ذریعے صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکی طیاروں کے ملبے کی تصویر شیئر کر دی۔ کہا امریکہ کو ایسی 3 کامیابیاں اور ملی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ جیتنے کے دعووں پر سوالات۔ رپورٹ میں کہا کہ پینٹاگون کا موقف ہے امریکہ اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ صورتحال نے اس وقت نیا رخ اختیار کیا جب ایران نے 2 امریکی جنگی طیارے مار گرائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کے بیانات اور زمینی حقائق میں واضح تصادم ہے۔ ایران اب بھی بھرپور مزاحمت کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ ابھی ختم ہونے سے دور ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران جنگ کی آڑ میں گھناؤنا کھیل، بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے قریب بمباری، سیکیورٹی اہلکار جاں بحق، 190 افراد کو نکال لیا گیا۔ خوزستان میں پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد شہید، 170 زخمی۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار اسپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیل نے ایران میں توانائی تنصیبات پر حملے کی تیاری مکمل کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل امریکہ سے حتمی منظوری کا انتظار کر رہا ہے اور توانائی تنصیبات پر حملہ اگلے ہفتے کے اوائل میں کرنے کا منصوبہ ہے۔ ایرانی میزائل اسرائیل کی ڈرون صلاحیتوں کے لیے ڈراؤنا خواب۔ ایرانی میزائل حملے میں اسرائیل کی ڈرون فیکٹری مکمل تباہ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق فیکٹری سے ایرانی میزائل براہ راست ٹکرایا۔ ڈرون فیکٹری دوبارہ کام نہیں کر سکے گی۔ ابوظہبی میں سعودی سرحد کے قریب پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ، آگ لگ گئی۔ بروش پلانٹ کی تمام سرگرمیاں معطل۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ وزارت تیل کی عمارت تیل کے شعبے کو کنٹرول کرتی تھی۔ ڈرون حملے کے بعد کمپلیکس میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسٹلیشن پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند۔ یمن کے حوثیوں کا ایران کے بن گوریون ایئرپورٹ پر کلسٹر بموں سے حملہ۔
اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے، دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں پر بمباری، 4 سال کی بچی سمیت 7 افراد جاں بحق۔ 2 ماہ سے جاری صہیونی جارحیت سے 1400 سے زائد لبنانی شہری شہید، 125 بچے اور 91 خواتین شامل، ہزاروں افراد زخمی۔ فضائی حملوں سے سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی، 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت عوامی ریلیف پر اہم بیٹھک، پیٹرول اور ڈیزل سبسڈی کے نفاذ پر پیش رفت کا جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوامی ریلیف کے اقدامات اٹھاتے رہیں گے۔ پیٹرول لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کی کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا گیا۔ ٹول ٹیکس میں سماہی 25% اضافہ بھی واپس لے لیا گیا۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا گیا۔ مسافر بسوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ اور منی بس اور ویگنوں کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ ٹرکوں کو 70,000، بڑی مال بردار گاڑیوں کو 80,000، جبکہ ڈیلیوری وینوں کو 35,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ نظام میں شفافیت کے لیے یہ رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہیں۔ بس کو 1 لاکھ روپیہ تھرو دا فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومتیں سبسڈی دے رہی ہیں۔ 50 لیٹر دن کے استعمال کرتی ہے کوئی گاڑی، 10,000 روپیہ کا خرچہ آ جائے گا۔ 3 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا، 1 لاکھ روپے اسے اگر وفاق کے تھرو ہم دے رہے ہیں تو 2 لاکھ روپے صوبائی حکومت کرائے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بڑھے۔ جو غریب سے غریب تر طبقہ ہے اس کو سپورٹ کی جائے وہ ہم کر رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہی پالیسی رہے گی۔ سندھ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں پر بڑے ریلیف کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے اضافی خرچ ادا کریں گے۔ مسافر بس، منی بس، کوسٹر کے کرائے نہیں بڑھنے دیں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹرز کو کہا کہ کرایوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام سے 28 فروری والے کرائے ہی وصول کیے جائیں گے۔ سبسڈی دینے کا فیصلہ وفاقی حکومت اور صوبوں کا متفقہ ہے۔ سندھ سبسڈی کی مد میں 14 ارب روپے دے گا۔ پوری قوم کو مسائل کو سمجھ کر سادگی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سبسڈی اور ریلیف پیکج پر اجلاس، عوام کو دیے جانے والے ریلیف پیکج کا تفصیلی جائزہ۔ بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم، ریسٹورانٹس 10 بجے بند کرنے کی ہدایت، شادی ہالز اور ہوٹل ایونٹس رات 10 بجے تک ختم کرنا لازم۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں ہم فیصلے، میڈیکل سٹورز، تنور اور نان بائیوں کو استثناء۔ ادھر کراچی میں 7 اپریل کو شیڈول میٹرک امتحانات مؤخر، اب 10 اپریل سے شروع ہوں گے۔